بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات ہم پر لازم قرار دیے ہیں، ہم پر فرض کیے ہیں، جو ضروریات ہماری اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اس کے احکامات بھی ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ نکاح اور طلاق ایک بہت عظیم معاملہ ہے اور یہ معاملہ انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے، اور اس معاملے کی بھی ہدایت اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ بس وجہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ اسٹڈی نہیں ہوتی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح اور طلاق سے متعلق کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، کس طریقے سے ہمارا نکاح صحیح ہو سکتا ہے، کس طریقے سے طلاق ہماری عین شریعت کے مطابق ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے دور میں نوجوان بالکل خلاف سنت طلاق دینے کے در پر ہوتے ہیں، اور جو اتنی طلاقیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے علم میں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری طلاق خلاف شریعت ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی میں کئی مسالک اور مذاہب والوں کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں طلاق اتنی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 3 دو گے تو 1 بنے گی۔ یہ مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر نکاح کرنا لازم قرار دیا اور نکاح کے احکامات ہم کو بیان نہ کیے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بیان نہ کیے ہوں، یا قرآن پاک میں طلاق جیسے عظیم معاملے کے احکامات نہ بیان کیے گئے ہوں، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے یا مسلک پرستی کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے اصل مسئلے تک پہنچتے نہیں ہیں۔ بس جناب ہم سے پہلے نے لکھ دیا، ان سے پہلے نے لکھ دیا، ان سے پہلے نے لکھ دیا، لہذا بس اتنا کافی ہے۔ اصل معاملے تک پہنچنا، اصل جڑ تک پہنچنا کہ یہ معاملہ چلا کہاں سے تھا، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کیا جن احادیث سے ہم لوگ استدلال کر رہے ہیں وہ روایات درست بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان سب باتوں پہ غور و فکر کر کے تو نتیجہ صحیح آپ نکال سکتے ہیں۔ آج ہم طلاق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب آپ اپنی ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرمائیں تو ان کی عدت کا خیال کرتے ہوئے طلاق دیا کریں۔ عدت کا خیال کرنا کیا ہے، وہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے کہ ایسے ہی پاکی کے ایام ہونے چاہیے جس میں قربت نہ ہوئی بھی ہو۔ اگر پاکی کے ایام نہیں ہیں، ناپاکی کے ایام ہیں، تو بھی طلاق دینا ناجائز اور حرام بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہیں تو پاکی کے ایام لیکن ان پاکی کے ایام میں قربت ہو چکی ہے تو ان ایام میں بھی طلاق دینا ناجائز اور حرام بنتا ہے، ان ایام میں بھی طلاق دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ابن عمر جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی تھی، تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرہ فلیراجعھا، اسے جا کر کہو کہ وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لے، اور اس کے بعد ثم لیمسکھا حتی تطہر، فرمایا کہ اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ثم تحید ثم تطہر، پھر اسے حیض آئے پھر وہ پاک ہو جائے، ثم ان شاء امسک بعد، پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد روک لے، وَإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَن يَمَسَّ، اور اگر چاہے تو اب اس کو طلاق دے دے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ عدت کا مقام ہے، یہی وہ پیریڈ ہے عدت کا کہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کو طلاق کب دینی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق وہ ایام کہ جو ناپاکی کے ہوں ان ایام میں طلاق دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ اگر قربت ہو چکی ہے پاکی کے ایام میں تو ان ایام میں بھی طلاق دینا جو ہے وہ سنت نہیں بنتا، جائز نہیں بنتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ایک وہ پاکی کے ایام میں ہونی چاہیے، یعنی اگر شوہر نے طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہ غور و فکر کرے گا کہ اس کی زوجہ پاکی کے ایام میں ہے یا نہیں۔
اگر ناپاکی کے ایام میں ہے تو ابھی طلاق دینے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور اگر پاکی کے ایام تو ہیں لیکن قربت ہو چکی ہے تو پھر بھی طلاق دینے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ان دو معاملات کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان ایام میں طلاق نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ابن عمر نے جب طلاق دی تھی ناپاکی کے ایام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق سے ان کا رجوع کروا لیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے دو قید ضروری ہیں، نمبر ایک پاکی کے ایام ہونے چاہیے، نمبر دو وہ پاکی کے ایام جن میں قربت نہ ہوئی بھی ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناپاکی کے ایام میں طلاق دینا حرام بن جاتا ہے، اسی طرح وہ پاکی کے ایام جس میں قربت ہو چکی ہے ان ایام میں بھی طلاق دینا حرام بن جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عمر اور ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طلاق کے بارے میں ارشاد فرماتے، ہدایت دیتے تو وہ اس طریقے سے بیان کیا کرتے تھے فی طہر لا جماع فی، ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس میں قربت نہ ہوئی بھی ہو۔ تو یہ مرفوع اور موقوف روایت کے مطابق آیت کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ ایسے مقام میں طلاق دینی ہے، ان ایام میں طلاق دینی ہے کہ ایک تو پاکی کے ایام ہو اور نمبر دو ان پاکی کے ایام میں قربت نہ ہو چکی ہو۔ اگر پاکی کے ایام نہیں ہے، ناپاکی کے ایام ہے تو بھی طلاق دینا حرام، اور اگر پاکی کے ایام تو ہیں لیکن قربت ہو چکی ہے ان ایام میں بھی طلاق دینا یہ حرام کام ہوتا ہے۔ لہذا اب آیت کی تفسیر یہ بنے گی کہ ان کی عدت کا خیال کرتے ہوئے طلاق دینا پہلی بات ناپاکی کے ایام نہیں ہونے چاہیے، اور دوسری بات اگر پاکی کے ایام بھی ہیں تو اس میں قربت نہ ہوئی بھی ہو۔ اس کی بہت بڑی حکمت ہے، شریعت نے اللہ رب العزت نے آپ کو طلاق کا مکمل اختیار نہیں دیا ہوا ہے کہ آپ جب دل چاہے طلاق دے دیں، ایسا نہیں ہے آپ کے لیے۔ شریعت نے اس کے کچھ مواقع رکھے ہیں، کچھ وقت رکھے ہیں، اوقات رکھے ہیں۔ بغیر وقت کے آپ طلاق دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجوع کروا رہے ہیں، اس لیے یہ حرام کام ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آج جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں وہ جلد بازی میں ہی ہو رہی ہیں، پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو فوراً مفتی صاحب یاد آتے ہیں اور رجوع کروانے کا کہتے ہیں، طلاق کا مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب غصے میں طلاق دے دیے، ہوگی کہ نہیں ہوگی، کتنی بنیں گی۔ یہ ساری بیماریاں، جڑ فسادات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے۔ شریعت بہت حکمت والی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات بہت حکمت سے معمور ہیں۔ آپ اگر طلاق دینے کے جذبات میں ہیں، خدا نہ خواستہ، اول تو ہونا نہیں چاہیے نوجوانوں کے ذہن میں یہ کہ جناب طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، بلا وجہ یہ بھرم بازی کر رہے ہوتے ہیں، غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا ہے بھی، اگر اس کو شریعت کے احکامات پتہ گئے تو پہلے وہ یہ غور و فکر تو کرے گا نا کہ بیوی پاکی کے ایام میں کہ ناپاکی کے ایام میں۔ اگر ناپاکی کے ایام میں ہوئی اور میں نے طلاق دی تو میرے لیے حرام کام ہے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اس کی پہلے ہی تربیت ہوئی بھی ہے کہ نہیں بیٹا اس طریقے سے طلاق دینا جائز نہیں ہوتا، حرام کام بن جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان سوچ و بچار کرے گا، غور و فکر کرے گا، کیونکہ طلاق کا معاملہ ہے ہی غور و فکر کرنے کے بعد، یعنی بہت سوچ و بچار کے بعد طلاق کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ یہ جو جلد بازی میں غصے میں کر رہے ہیں یہ اور حرام کام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو لعدتہن، ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دینا، سوچ و بچار کے بعد ہی طلاق ہوگی، اور جب سوچ و بچار کریں گے تو جو ذہن میں خلش پیدا ہوئی ہے، غبار پیدا ہوا ہے، غصہ آیا گیا، سوچ و بچار کرنے لگے گا، وہ غصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے طلاق سے محفوظ بھی ہو جائیں گے، جو آج دھڑ دھڑ سے طلاقیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی عدت کا خیال کرنا، یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ قروء، 3 حیض عدت گزارنی ہے، 3 حیض۔ اب یہ 3 حیض نہ تو 3.5 ہونے چاہیے اور نہ ہی 2.5 ہونے چاہیے، یعنی اگر ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت حیض کا حصہ گزر چکا ہوگا، اس کے بعد پھر پاکی کے ایام آئیں گے۔ اگر اس نے ناپاکی کے ایام میں طلاق دی تو تھوڑا سا حصہ یہ یعنی آدھا حیض یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد 3 حیض شمار اگر ہم کریں تو یہ 3.5 ہو گئے، اللہ کی آیت پر عمل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگر آپ اس حیض کو شمار نہیں کرتے تو پھر آگے آپ 2 حیض شمار کروائیں گے، وہاں پر 2.5 بن جائیں گے آپ کے،
تو اگر شمار کر لیتے ہیں تو 3.5 بنیں گے، آگے والوں کو 3 ملائے تو، اور اگر اس کو آپ شمار نہیں کرتے اور پھر آگے سے 2 لے رکھیں گے تو 2 بن جائیں گے، یعنی 2.5 بنے گا، 2 بنے گا یا 3 بنے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی عدت کا خیال کرو، یعنی ایسے وقت میں طلاق دو کہ جس میں 3 حیض عدت پوری ہو جائے۔ اگر 3 حیض سے 3.5 یا 2.5 حیض بن رہے ہوں گے تو وہ اس نے عدت خراب کر دی، اللہ کی آیت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہی یہ کام کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں یہ کام سکھایا گئے اسی طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے، ورنہ پھر حرام در حرام کام میں ہم لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور طلاق کا ریشو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔